بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق كل شیء بقدر الذی امات كل شیء وحشر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر والصلاة والسلام على سید البشر وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے تھوڑے عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ انسان کی پیدائش ہوئی ہے عبادت کے لیے، اور انسان کے علاوہ اور جو مخلوق ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، وہ ساری انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، بھلے چھوٹی چیزیں ہیں یا بڑی، ظاہر میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے یا نقصان، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، یہ سارے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین سے نکلنے والے ہزاروں قسم کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لباس، کپڑے وغیرہ، لوہا، سونا، چاندی، گیس، آئل، پیٹرول، یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنے انعام کیے ہیں، اتنے نعمتیں کی ہیں کہ اگر آدمی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگائی ہیں، کیوں؟ کہ تم اپنا کام کر سکو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت۔ عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ جھکا دو، اللہ رب العالمین کے حکم کو کامل طریقے سے مان لو، اپنا لو، یہ ہے عبادت۔ کس وقت کون سی عبادت ہے وہ پھر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، عاجزی کے ساتھ جھک جانا، اسی کا نام ہے عبادت۔ پھر اسی جھکنے کے اندر اگر سجدے کا حکم ہوا تو بھی بسم اللہ، روزے کا حکم ہوا تو بھی بسم اللہ، زکوٰۃ کا حکم ہوا تو بھی بسم اللہ، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہوا تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ مجھے کس رخ پہ لے جایا جا رہا ہے، جہاں بھی حکم ہوگا وہاں چل پڑوں گا، یہ ہے عبادت۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہماری عبادت کامل طریقے سے کر رہی ہے تو پھر ہم اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں؟ وہ پوری خدمت کر رہے ہیں اور ہم عبادت نہ کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے، یہ انسان کی عقل بھی مانتی ہے۔ انسان بھی چاہتا ہے کہ ظالم کی پٹائی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ کو اگر بس ہوگا، طاقت ہوگی تو آپ بھی اسی کو کوئی نہ کوئی سزا دیں گے۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ڈاکہ لگاتا ہے تو اسی کو پھانسی پہ چڑھا دو، زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دو، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے تو اسی کو 80 کوڑے لگا دو۔
اور اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو، اگر کسی پر تہمت لگاتا ہے تو 80 کوڑے مارو۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے کے اندر قتل کر دو، جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے، غلطی سے قتل کر دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی دیت ادا کریں، اور اگر قتل نہیں کیا لیکن کوئی عضو کاٹ دیا ہے، اگر ہاتھ کاٹا ہے جان بوجھ کر تو بدلے کے اندر ہاتھ کاٹ دو، آنکھ نکالی ہے جان بوجھ کر تو آنکھ نکال دو، دانت توڑے ہیں تو اس کے دانت توڑ دو، پاؤں کاٹے ہیں پاؤں کاٹ دو۔ اور اگر یہی کام غلطی سے کیے ہیں، یہ کچھ اور کر رہا تھا اور لگ گیا کسی آدمی کو، پاؤں کٹ گیا، ابھی بدلے کے اندر اس سے دیت لے لو 50 اونٹ کا، 1 پاؤں کی دیت۔ اگر اسی نے غلطی سے کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالا 50 اونٹ لے لو، غلطی سے ایک انگلی کٹ گئی اسی سے 10 اونٹ لے لو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر غلطی سے کسی نے کسی کے آنکھ پھوڑ دی، نظر خراب ہو گئی، نظر ختم ہو گئی، 50 اونٹ اسی کا 1 آنکھ کی قیمت ہے۔ اگر کسی نے ایسے لڑائی کے اندر لڑتے ہوئے اور اسی کا دانت توڑ دیا، جان بوجھ کر توڑا ہے تو اسی کا توڑا جائے گا، لیکن اگر غلطی سے کوئی کسی اور کو پتھر مار رہا تھا، کتے کو مار رہا تھا، ایک آدمی کو لگ گیا، دانت ٹوٹ گیا، تو ابھی اسی کے چونکہ کسی کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، ابھی اسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ معاف کیا نا تو پھر وہ مستی کرے گا، پھر کل کسی اور کو مارے گا، پرسوں کسی اور کو مارے گا، اس وجہ سے اس کو آزاد نہ چھوڑو، اس سے جرمانہ لے لو۔ 1 دانت کا کتنا جرمانہ ہوگا؟ وفی السن 5 من الابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 دانت توڑنے پر بھی 5 اونٹ لیے جائیں گے۔ 1 اونٹ اگر 2 لاکھ روپے کا ہے تو یعنی 10 لاکھ روپے 1 دانت کی قیمت ہے۔ یہ جو آج کل کے ڈاکٹر ہیں نا، یہ کلینک کھولے ہوئے ہیں، ڈینٹل کلینک، یہ بھی اگر واقعی ڈاکٹر ہیں اور صحیح طریقے سے انہوں نے کورس کیا ہوا ہے، پھر اگر انہوں نے دانت کا علاج بھی صحیح طریقے سے کیا، پھر خراب ہو گیا تو نصیب، لیکن اگر وہ مکمل ڈاکٹر نہیں ہیں یا انہوں نے احتیاط سے صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا اور ایک بھی دانت اگر اس کسی کا خراب کر دیا یا غلطی سے نکال دیا تو ان کو 10 اونٹ جرمانہ دینا ادا کرنا لازم ہے۔ ابھی اگر دنیا میں ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرم کو سزا دینا یہ ہماری عقل بھی مانتی ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بندہ آپ کو گالی دے تو آپ بھی چاہتے ہو کچھ نہ کچھ اس کو سزا دو تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ آپ کے جیب سے کسی نے 500 روپے نکالے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ جرم کی سزا دینا انسان کی عقل کا تقاضا ہے، انسان بھی چاہتا ہے کہ مجرم کو سزا ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی نظام رکھا ہے کہ آپ کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اور آپ کی عبادت کے اندر آپ کی خدمت کی جو ضرورت پڑے گی اس خدمت کے لیے پھر اس ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ سمندر کے اندر گہرائی میں جو مچھلیاں چل رہی ہیں یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے ہیں نا، پکڑ کر کے پکا کر کھاؤ تو بھی تمہاری مرضی ہے، بیچ کر کے اپنے پیسوں کا انتظام کرو تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ گھر کے اندر یہ بکریاں وغیرہ جانور ہیں یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے، حلال جانور بھی تمہاری خدمت کے لیے، حرام جانور بھی تمہاری خدمت کے لیے۔ کتا ہے نا، ایک پلیت جانور ہے، اگر اسی کے دم کا پانی کے چھینٹیں آپ کے جسم کو لگ جائے آپ کا جسم پلیت ہو جائے گا۔ کتا جا رہا تھا، کسی نے اسی کو پانی کا گلاس پاک پانی لگا دیا اور اسی نے اپنے جسم کو تھوڑا سا چھڑکا یا اسی کے دم کے کچھ چھینٹے آپ کے جسم کو لگ گئے، آپ کے کپڑے پلیت ہو جائیں گے۔ اگر اسی نے چلتے چلتے منہ آپ کے کپڑے کو لگا دیا آپ کا کپڑا پلیت ہو جائے گا، اتنا پلیت۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خدمت کے لیے رکھا ہے، تمہارے لیے چوکیداری بھی کرتا ہے، اور تمہارے یہ ذرات جو گھر کے اندر گر جاتے ہیں کھانے پینے کے وہ بھی اٹھا کر کے کھا لیتا ہے۔ اگر نہ کھاتا ایسے پڑے رہتے تو رزق کی بے قدری کی وجہ سے وہ بھی قیامت کے دن تمہیں حساب کتاب دینا پڑتا، تو اس نے آپ کی خدمت کی نا۔
اور کتے کے ذریعے سے شکار بھی کیا جاتا ہے. ہرن ہے، بڑا تیز ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. آپ نے کتے کو تربیت کی ہے اور کتے کو اشارہ کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کتے کو چھوڑا ہرن کی طرف، جا کر کے اس کو پکڑا، ایسا زور سے اسی کو دبوچا اور اس کو کاٹا کہ وہ مر گیا، پھر بھی تمہارے لیے کھانا حلال ہے، بھلے ذبح نہیں کیا تو بھی حلال ہے. تو یہ پلید جانور بھی تمہاری خدمت کے لیے ہے نا. تو حلال ہوں یا حرام، یہاں تک یہ سانپ بچھو جو ہیں یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہیں کہ انسان کے جسم سے جو جراثیم اور زہریلی چیزیں نکلتی ہیں نا وہ یہ کھا جاتے ہیں. ہم جو آکسیجن لے کر کے اور یہ بدبودار ہوا منہ سے نکالتے ہیں نا یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے. یہ جب نکلتی ہے تو یہ پھر جا کر کے درختوں کو ان کی غذا بنتی ہے اور درخت پھر اسی غذا کی وجہ سے تمہیں آکسیجن بھی دیتے ہیں، تمہیں پھل بھی دیتے ہیں، سایہ بھی دیتے ہیں، لکڑی بھی دیتے ہیں اور ہریالی بھی دیتے ہیں. ہریالی کی وجہ سے آنکھوں میں بینائی آتی ہے. کتنے سارے فائدے ہو گئے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے اور انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے. لیکن اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو پھر پٹائی کا حقدار ہے. پھر یہ کبھی کبھار پٹائی دنیا میں ہو جاتی ہے، کبھی قبر میں ہوتی ہے، کبھی آخرت میں ہوتی ہے، لیکن ہوگی ضرور. اللہ رب العالمین نے دونوں ٹھکانے بنائے ہیں. قیامت کے دن صرف 2 ٹھکانے ہوں گے، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہوگی. اگر اتنا صاف ہے کہ جنت کا حقدار ہے تو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اگر اتنا صاف نہیں ہے تو پھر جائے جہنم کے اندر. بالکل گندا پلیت ہے تو پھر جہنم کے سخت طبقے کے اندر. لیکن اگر کچھ پلیتی اور پاکی ملی ہوئی ہے، نیک عمل بھی ہیں برے عمل بھی ہیں، تو پھر اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. جنت تو پاک جگہ، پاک لوگوں کے لیے. یہ گندگی والا بندہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ پھر اس کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا مسلمان کو. کب تک؟ جتنے اس کے اعمال گندے ہوں گے، جب تک صاف نہ ہو. دنیا کے اندر تمہارے کپڑے اگر میلے کچیلے ہو جاتے ہیں نا، صرف پسینہ ہے، تھوڑا سا پانی میں بھگو کر کے نچوڑ ڈالا، پاک صاف ہو گیا، پسینہ ختم، بدبو ختم. اگر میل جم گیا ہے تو پھر صابن کی ضرورت پڑتی ہے، اور زیادہ داغ دھبے آ گئے پھر کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے، بلیچ کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر جتنی گندگی زیادہ لگی ہے اتنی اس کی صفائی میں وقت لگتا ہے، اسی کو دھونے کے اندر زیادہ ٹائم اور زیادہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو اگر قیامت کے دن صرف صغیرہ گناہ لے کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ معاف. تو نے نماز بھی تو پڑھی تھی نا، تو نے وضو کیا تھا نا، وضو کی وجہ سے تیرے گناہ معاف کر دیے تھے. تو نے جو قرآن پاک کو دیکھتا تھا نا، اسی قرآن کو دیکھنے کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو نے جو کعبۃ اللہ کو دیکھا تھا نا، تیری نظر صرف کعبے پر لگانے کی وجہ سے تجھے میں نے یہ سارے صغیر گناہ معاف کر دیا. اسی طریقے سے ماں باپ کو جو محبت سے دیکھتا تھا نا، امی کو جا کر کے صبح کے ٹائم پر دیکھتا تھا نا، امی کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو، جو امی کا دل خوش کیا تھا نا، اس وجہ میں نے تیرے سارے صغیر گناہ معاف کر دیے. تیرا ابو جو ہوتا تھا نا گھر کے اندر، بھلے ناراض ہوتا کیا بھی ہوتا، لیکن تو جو محبت سے جا کر کے ابو کے پاس بیٹھتا تھا نا، ابو خیریت ہے، ابو کیا حال ہے، طبیعت صحیح ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اس طریقے سے کر کے اگر آپ نے ابو کا دل خوش کر دیا نا، تو اسی دل خوش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے صغیر گناہ معاف کر دیا. لیکن اگر کبیرے گناہ ہیں اور مرنے سے پہلے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، تو پھر جانا پڑے گا. کتنے کبیرے ہیں؟ جتنے کبیرے زیادہ ہوں گے اتنا پھر جہنم کے اندر جلنا بھی زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کے کروڑ کرم ہیں، کروڑ انعام اور احسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باتیں یہاں سننے، سمجھنے، بولنے، سنانے کی توفیق بخشی. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ
بیان سننے کے لیے، دینی بات سننے کے لیے دین والوں کے مجلس میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھو، کھانے کی چیز اگر 10-15 پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کے اندر زہر پڑا ہوا ہو، ابھی اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ بھائی اس میں ہاتھ نہ ڈالنا، یہ زہر ہے، تو یہ اس کا آپ کا محسن بنا نا، آپ پر احسان کیا نا، آپ کو بتایا۔ تو ہمیں جو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ نے، علماء نے، بزرگوں نے یہ بتا دیا کہ نماز کے ٹائم پر مسجد میں نہ آنا آگ ہے، اور یعنی حرام نوالا کھا لینا آگ کا انگارہ کھانے کے برابر ہے۔ اس طرح کے سے اگر ہماری تربیت کرتے ہیں، پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ وہ سننے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، السعید من وعظ بغیرہ، جسی کو نصیحت کی جائے، یعنی نصیحت سننے کا جس کو موقع ملتا ہے، یہ بہت نیک بخت آدمی ہے، یہ خوش بخت آدمی ہے کہ اس کو نصیحت کا، اچھائی کی بات کا سننے کا موقع تو ملا۔ ورنہ ہمارے یاروں دوستوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے، پرواہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی ایک بھی مرتبہ کسی دینی نیک مجلس میں بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ ان کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نہ چاہت ہونے کی وجہ سے یہ پھر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مجرم کو سزا ملنا یہ انسان کے اپنی عقل کا بھی تقاضا ہے، ملنی چاہیے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے وہ مجرموں کے سزا کا انعام یا سزا، وہ اس کا دن رکھا ہے، مالک یوم الدین، یعنی انصاف کے دن کا مالک اللہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ اکبر۔ یہ زمین مٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، یہ انسان جتنے ہیں سارے کے سارے ختم، جانور سارے ختم، یہ پہاڑ، یہ ہریالی، یہ درخت وغیرہ سارے کے سارے ختم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، بڑا دھماکہ ہوگا، سارا نظام تباہ و برباد۔ پھر اللہ رب العالمین جب چاہیں گے، پھر دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے، تو پھر حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، وہ پھر سور پھونکیں گے، پھر نئی زمین پیدا ہوگی، نیا ماحول ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، سارا برابر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے انسانیت میں سے آخری انسان تک سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے پریشان ہوں گے، ابھی کہاں چھپیں، کہاں جائیں، اور یہ تپش بہت زیادہ سخت، آگ، جہنم کی آگ کی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی ہم کہاں جائیں گے، کہاں پہنچنا ہوگا۔ انبیاء کرام بھی نفسا نفسی میں ہوں گے۔ وہاں پر لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ سفارش کریں۔ آخر بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ پھر وہاں قیامت کے مشکل ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے پل صراط کا۔ پل صراط میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر ایک کو وہاں آنا ہے، کوئی ایک بھی وہاں سے چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ فرشتے ہیں بڑے طاقتور، روبدار، اور ان سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ سارے وہاں ہانک کر کے لوگوں کو پل صراط کے قریب لائیں گے۔ 300 سال یا 500 سال کے برابر اس کا فاصلہ ہے۔ پل صراط کا مقصد یہ ہے کہ نیچے جہنم ہے، اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، اور پل روایتوں میں آتا ہے کہ
تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، وہاں سے ہر انسان کو جانا ہے۔ ابھی تلوار اگر چھوٹی موٹی کوئی چھری ہے، اس کے اوپر اگر تھوڑا سا زور لگاتے ہیں ہاتھ رکھ کر کے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو وہاں اسی پل کے اوپر سے گزرنا، جبکہ اس پاؤں بھی اس کے اوپر رکھیں، ہاتھ بھی اس پر رکھیں اور وہاں سے گزریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں اسی پل سے گزرنے کا راستہ اور طریقہ تمہارا عمل ہے، عمل۔ اگر اعمال مضبوط ہیں، اخلاص والے ہیں، تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، اور اگر اعمال نہیں ہیں تو انسان کے اندر بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے حساب سے علماء نے ایسی مثالیں لکھی ہیں، فرشتے لطیف ہیں، یعنی ان کے اندر ایسی روحانیت ہے کہ وہ اڑتے پھرتے ہیں، اور انسان کے اندر انسان کثیف ہے، بھاری ہے، یہ پیر اوپر پھینکو تو بھی نیچے آ جاتا ہے۔ ہوا ہے، لطیف ہے، ہوا کو نیچے دباؤ تو بھی اوپر جاتی ہے، پانی کے اندر لے جاؤ یا یہ فرش وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ گیس باہر آ گئی۔ تو ہوا ہے، یہ اوپر جانا چاہتی ہے، آگ ہے، اوپر جانا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پیٹرول وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی اوپر جانے کی یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ یہی لطیف چیز جب پیٹرول اس کے اندر جہاز کے اندر ڈالو تو جہاز اس کو اڑا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ ایک صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر آگے تو اس کو اڑانے لگتی ہے۔ تو نیک اعمال بھی کے اندر بھی لطف ہے، لطیف ہیں، یہ اس کو اڑاتے ہیں، اور برے اعمال کثیف بھاری ہوتے ہیں، وہ اس کو نیچے کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آدمی کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو وہ عزت والا بن جاتا ہے، سکون والا بن جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ برے اعمال کے اندر لگتا ہے تو وہ پھر کثیف بھاری ہوتا ہے، بوجھل بنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو خیر اگر آپ کے اعمال زیادہ ہوں گے، اچھے اعمال، تو پھر آپ لطیف بن کر کے اڑنے لگیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسی پوری پل صراط کو کراس کر لے گا۔ کہاں 300 سال کا فاصلہ، کہاں 1 سیکنڈ بھی پورا نہیں لگتا، اور یہ وہاں پہنچ گیا۔ اگر اتنے اعمال نہیں ہیں، تھوڑے سے کم ہیں، تو کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح، بجلی سے مراد یہ پاکستانی بجلی نہیں ہے، اس زمانے میں تو یہ بجلی تھی نہیں نا، اس سے مراد وہ آسمان کی چمک والی بجلی ہے۔ آسمان پر اسی کا جھٹکا آتا ہے اور یہاں روشنی پہنچتی ہے۔ اس طرح کی تیزی کے ساتھ کچھ لوگ جنت میں پہنچیں گے، اور کچھ لوگ پھر گھوڑا دوڑنے کے برابر اسپیڈ میں جنت کی طرف جائیں گے، پل کو کراس کریں گے۔ کچھ لوگ تیز رفتار آدمی کے دوڑنے کی طرح آگے بڑھیں گے، کچھ پھر بوجھل ہو کر کے آرام آرام سے جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں چل نہیں سکیں گے، اسی پل پر گر جائیں گے، پھر گھٹنا وہاں لگے گا، گھٹنا کٹ جائے گا، ہاتھ لگا، ہاتھ کٹے گا۔ لیکن اس طریقے سے خراشیں آتی 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 کئی سالوں کے بعد یہ پل کو کراس کر لے گا، کیونکہ یہ جنت کا حقدار ہے، لیکن اعمال خراب تھے، ان کی سزا بھی اس کو ملتی گئی۔ پھر جب وہاں پہنچتا ہے، کراس ہو جاتا ہے، پھر اسی کو ایک خاص قسم کا چشمہ دکھاتے ہیں فرشتے، اس میں سے نہا لے۔ وہ جیسے نہاتا ہے پھر بولتے ہیں اس سے پی لے، جسم بھی ٹھیک ہو گیا، اندر سے بھی ٹھیک ہو گیا، باہر سے بھی ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اسی کو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، جیسے ہی وہ ہوا اس کو لگتی ہے نا تو اسی کا چہرہ بھی حسین بن جاتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر قوت اور جان بھی آ جاتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایسے جاتے جاتے کہیں سے تھوڑی سی خوشبو آ جائے، کیسے فرحت آدمی کو محسوس ہونے لگتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تو جنت کی خوشبو کا ایک جھونکا آئے گا، اس کے اندر توانائی آ جائے گی، پھر یہ جنت کے اندر اس کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یہ سارے وہ ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سب انسانوں کو وہاں آنا ہے، کافر بھی وہاں آئیں گے، لیکن وہاں پر اس پل صراط کے اندر آنکڑے کیل لگے ہوں گے، کانٹے، اور ان کانٹوں کے اندر وہ پھنستے 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 آگے جائیں گے۔ جیسے پل صراط پر آ رہے ہیں، پہلے سے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟
پھر کہیں سے کسی کانٹے نے اسی کا جسم چیر ڈالا، کہیں سے کوئی گوشت کٹ گیا، اس طریقے سے چرتے چرتے کہیں نہ کہیں جا کر کے جہنم میں گر جائیں گے، آگے کراس نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور وہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 8 چوکیاں لگی ہوں گی، 8 اس پل صراط کے اوپر۔ اگر ہر چوکی سے یہ کراس ہو سکا تو جنت میں جا سکے گا، نہیں تو نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ایمان ہے، پہلے مرحلے کے اندر اس کے ایمان کی چیکنگ ہوگی، ایمان ہے یا نہیں ہے، کتنا ہے۔ دنیا میں سارا جو کچھ کر رہا تھا یہ لکھا ہوا ہے، ریکارڈ سامنے، فرشتے لائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی آپ کی چیکنگ ہوتی ہے نا، بھائی یہ گاڑی کے کاغذات دکھاؤ ہیں یا نہیں ہیں، اپنا ڈرائیوری لائسنس دکھاؤ ہے یا نہیں ہے، روڈ پاس ہے یا نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ اس ملک کے بھی ہیں یا نہیں ہے، شناختی کارڈ NIC ہے یا نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ اگر ان سے پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی جاؤ ادھر سائڈ پہ، آگے جانے کے لائق نہیں ہو۔ تو وہاں سب سے پہلی چیک پوسٹ پر آپ کی ایمان کی چیکنگ ہوگی۔ اگر ایمان صحیح ہے تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہیں سے جاؤ جہنم میں۔ تو یہ بنیادی چیز، اپنے ایمان کو پختہ کرو، مضبوط کرو، شرک کی ذرا سی بھی ملاوٹ ایمان کے اندر نہ آنے دو، کٹ جاؤ، مر جاؤ، لیکن ایمان ایسا مضبوط رکھو کہ دنیا میں سے کسی کا ذرے برابر بھی خوف نہ ہو، یہ ہے ایمان۔ ساری دنیا مل کر کے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتی، ساری دنیا مل کر کے نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا۔ اگر یہ اعتماد ہے، یہ یقین ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اور یہاں اگر پاس ہو گئے تو پھر دوسری چوکی آئے گی نماز کی، پورا ریکارڈ ہوگا۔ اس نے بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک ساری نمازیں پڑھی ہیں، نہیں پڑھی، اور یہاں نماز کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کا بھی لکھا ہے، رکوع سجدہ بھی صحیح کیا تھا یا ویسے ہی جان چھڑا رہا تھا، ساری نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں، اگر کچھ رہ گئی تھیں تو قضا کی ہیں یا نہیں کی، پورا ریکارڈ سامنے آ جائے۔ کتنے دن اس کی زندگی تھی، نمازیں کتنی فرض ہو رہی تھیں، کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں۔ اگر یہاں بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا پھر اور آگے بڑھے گا، پھر زکوٰۃ کی چیکنگ ہوگی، تجھے کتنے سال زندگی ملی تھی، پیسہ کتنا آیا تھا، اور اس میں سے ہر سال تیرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، کتنی ادا کی، کتنی میں لاپرواہی کی، وہ حساب کتاب ہوگا۔ تیری زندگی کے اندر تجھے 40 لاکھ روپیہ ملا تھا، اس میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ تجھے دینا تھا اللہ کے نام پر، دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، آگے نہیں جا سکتا، جاؤ جہنم میں۔ آگے بڑھا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا، زکوٰۃ کا حساب بھی صحیح آ گیا، پھر روزے کا مرحلہ آتا ہے۔ تجھے بالغ ہونے کے بعد زندگی کتنی ملی تھی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ ابھی 40 سال یعنی 40 مرتبہ تیرے اوپر یہ روزے فرض ہوئے تھے، ہر مہینے میں 30 روزے، پورا مہینہ، ہر سال کے اندر، ہر سال میں 1 مہینہ۔ کتنے روزے تیرے کم ہیں؟ کم ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، جاؤ، سلام ہو تم پر، آگے بڑھو۔ لیکن اگر کم ہیں تو کتنے کم ہیں؟ کیوں کم ہیں؟ من حوسب عذب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ پوچھا گیا نا کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا، یہ بچ نہیں سکتا، یہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر روزے کا حساب بھی مکمل ہوا تو پھر آگے بڑھ سکتا ہے، پھر حج کا مرحلہ آئے گا۔ تیرے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا رکاوٹ تھی؟
تیرے پاس زندگی میں اتنا پیسہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو کیوں نہیں کیا؟ نہیں آیا تھا تو خیر ہے، فرض نہیں ہے، صرف تمنا ہو، دل کے اندر خواہش ہو، اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ حج کی عجیب عبادت ہے، کئی سارے اس طرح کے اپنے آنکھوں سے واقعات دیکھے ہیں، محبت سے آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ وہاں بھیج دیتے ہیں۔ ابھی میرا شاگرد تقریباً گزشتہ ہفتے میرے پاس آیا، بولا کہ 1 مہینہ پہلے میرے دل میں پتہ نہیں کیوں خیال آیا کہ عمرے پہ جانا چاہیے، غریب بھی ہوں، کچھ بھی ہے میرے پاس نہیں، لیکن مجھے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، میں نے آ کر کے ذکر و اذکار شروع کیا۔ جب بھی دعا کرتا تو دعا کے اندر یہ بات ضرور کرتا کہ اللہ مجھے عمرہ کرا دے، مجھے عمرہ کرا دے۔ ابھی رمضان کے مہینے کے آخر کے اندر کسی بندے نے خود آ کر کے اس کو بولا، یار میں چاہتا ہوں کسی طالب علم کو، کسی مولوی کو عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں، آپ جاؤ گے؟ تو مجھے فوری طور پر وہ بات ذہن میں آئی، یار اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی 1 مہینے کے اندر۔ تو میں نے بولا کہ اگر بھیجو گے تو کوئی اس سے بڑی خوشی کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے 100% سارا خرچہ اسی نے کیا۔ ابھی اس منگل کو وہ گیا ہوا ہے الحمدللہ، کل بھی میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ آج کل 2 لاکھ روپے کا تقریباً عمرہ ہے، کوئی کسی کو 2000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ حج کی عبادت، محبت سے آپ دعائیں کرو، جتنی آپ کو طاقت ہے 100 روپیہ 500 روپیہ جمع کرنے کی وہ جمع کرنا شروع کرو، اس نیت کے ساتھ کہ میں حج پہ جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے راستہ بنائے گا۔ تو حج تیرے اوپر مال تھا تو 1 مرتبہ فرض تھا، کیا یا نہیں کیا؟ اگر مال تھا ہی نہیں، فرض نہیں ہوا تو خیر ہے، آگے جاؤ۔ لیکن اگر فرض تھا اور نہیں کیا تو پھر آگے جا نہیں سکتا، پھر نیچے جاؤ۔ وہاں یہ پاکستانی پولیس اور فوج نہیں ہوگی کہ 500 روپے کا نوٹ پکڑائے اور آگے چلے جائیں، وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، ایسے دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے، بے ہوش ہو جائے۔ ایسی خطرناک قسم کے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو خطرناک شکلوں سے ان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ان کے اوپر رعب پڑے۔ اور وہاں جیسے جا رہے ہوں گے نا تو نیچے سے جہنمیوں کی چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ ابھی آپ اندازہ کرو کہ یہاں اگر کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو آدمی کا دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہاں جہنمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور پھر اگر حج کا معاملے سے بھی پاس ہو گیا، پھر آگے بڑھا ہے تو پھر اسی کی چیکنگ ہوگی کہ تو نے امانت کے اندر خیانت تو نہیں کی، پیسہ تجھے دیا تھا، غلط استعمال تو نہیں کیا، ہاتھ پاؤں دیے تھے، امانت تھے، اس کو غلط استعمال تو نہیں کیا تھا، زندگی دی تھی، امانت تھی، اس کو خراب تو خرچ نہیں کیا، اولاد تھی، امانت تھی، ان کو جہالت میں تو نہیں ڈال دیا تھا، دین میں ڈالا تھا یا گمراہی کے اندر ڈالا تھا۔ اس طریقے سے جو امانت آپ کو ملی ہے دنیا کے اندر، سب کا ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا۔ بیوی تیرے پاس آئی تھی ایک معاہدے کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اس کا حق ادا کرتا تھا؟ نہیں۔ اماں ابا تھا، اس کی خدمت تمہارے اوپر حق تھا، فرض تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اسی امانت کے اندر تو نے خیانت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر ان چیزوں کے اندر پاس ہو گیا پھر آگے بڑھے گا۔ پھر آخری ایک اسٹیج یہ بھی آئے گی کہ رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، محلے والوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کزن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ نمازیں تو بڑی بڑی پڑھتا ہے، بہن کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ اس کا میراث کا حق دیا ہے؟ پیار محبت سے اس سے بات کی ہے؟ یہ رشتہ داری کا بھی حق، جو کچھ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی کے بارے میں تفصیلی حساب کتاب ہوگا، تفصیلی۔ بچپن سے لے کر کے آخر تک تو نے کسی کا دل دکھایا تو نہیں تھا؟ اگر دکھایا تھا تو پھر اسی کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ نماز بھی مکمل ہے، ایمان بھی مکمل ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج سارے مکمل ہیں، لیکن صرف اسی ایک خامی کے اندر اگر پھنس گیا نا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں چلا تھا، جنت میں نہیں جا سکتا، وہاں سے آگے کراس نہیں ہو سکتا، رشوت نہیں چلے گی۔
کوئی سفارش نہیں چلے گی، یہاں پکڑا جائے گا۔ تو یہ مرحلے بھی انسان کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے پابندی کے ساتھ ان سے رک جائیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے پابندی کے ساتھ ان کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، ورنہ جنت کا معنی ہمارے محنت سے نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلہ آپ کے پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، توفیق بھی مانگیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش بھی کریں اور توفیق بھی مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ راستہ آسان بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا، جو مسجد کے اندر بیٹھے، جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر طرح کے برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔